صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم والہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ عرس اعلیٰ حضرت کی نسبت سے اس محفل کو رکھا گیا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا عرس ہے، علمی کمال تو اعلیٰ حضرت کا آپ نے بارہا سنا ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ فیضان اعلیٰ حضرت کا کہ جس طرح سے امام و عشق و محبت کا جواب میدان علم میں نہیں تھا، اسی طرح سے آپ کا جواب کرامتوں کے معاملات میں بھی نہیں تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے ایک چاہنے والے تھے جن کی پان کی دکان نہیں، پان کی دکان تھی، اور پان بیچا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی کبھی کبھی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ اس کے سامنے ایک غیر نے دکان ڈالی پان کی اور اسے کافی بہترین طریقے سے سجایا۔ اب یہاں پر ان کے پاس کوئی آتا نہیں تھا، سارے لوگ پہنچتے تھے انہیں کے پاس، وہیں سے لوگ پان کھاتے تھے، چونکہ دکان بھی بڑی تھی اور بڑی خوبصورت انداز میں اس نے اس وقت بنایا تھا۔ ان کا دھندا کاروبار بالکل ٹھپ ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور میری پان کی دکان ہے، روزگار بالکل بند ہو گیا ہے۔ پہلے کچھ ہوتا تھا مگر جب سے سامنے وہ دکان آئی ہے تب سے بالکل بند ہو گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا معاملہ خراب ہو، مگر میرے پاس بھی اتنا آئے کہ میں اپنا گھر چلا سکوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کی طرف دیکھا، کاغذ پہ لیا اعلیٰ حضرت نے اور قلم سے کچھ تحریر کیا اور کہا کہ جاؤ اس کو دکان پہ رکھو۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت نے تعویذ لکھی ہے، لے کر گئے دکان پہ رکھی۔ جیسے ہی دکان پہ تعویذ کو لٹکایا، پھر سے لوگ ان کی دکان پر ہجوم ہونے لگا، پان کا لوگ پان کے لیے آنے لگے اور وہی لوگوں کا آنا، پان کھانا، پھر سے وہی اس سے زیادہ جو ہے گردی ہونے لگی۔ ساتھ والے جو ان کے ساتھ میں رہتے تھے ان لوگوں نے پوچھا کہ ابھی چند دنوں سے، چند وقت سے تمہاری دکان تو بالکل ختم ہو گئی تھی، اچانک پھر سے کیسے شروع ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گیا تھا، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اس معاملے میں عرضی پیش کی، اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ تعویذ دی، تب سے دکان پھر سے چلنے لگی۔ اولیاء کاملین کا قلم اور بزرگوں کا تصرف کیا ہوتا ہے۔ ساتھ والوں نے مشورہ دیا کہ حضرت نے ایسا کون سا روزگار کا تعویذ لکھا ہے وہ ذرا دیکھ لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ حضرت نے اس کے اندر کون سا نقش لکھا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ آ رہے ہیں۔
اللہ کہتے ہوئے اس بات پر وہ راضی ہوئے اور تعویذ جس پر اعلیٰ حضرت نے تحریر کر کے دیا تھا اس کو کھولا گیا۔ اب دیکھ کر سب حیران تھے کہ اس میں کوئی نقش لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ مجدد کے قلم سے صرف اتنا لکھا ہوا تھا کہ آپ لوگ ان کی دکان سے پان کھائیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامت اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ آپ لوگ ان کی دکان سے پان کھائیے گا۔ یہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے تصرف کا عالم، بے شمار کرامتیں سرکار اعلی حضرت سے صادر ہوئی۔ تحریر کی دنیا میں اعلی حضرت کی ایک کرامت تو فتاوی رضویہ کی شکل میں ہے، اور اسی فتاوی رضویہ کو اعلی حضرت نے چلتی پھرتی شکل میں بھی بنایا، جس کو ساری دنیا نے حضور مفتی اعظم کے نام سے یاد کیا۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت کے مسلک کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور اتنے تیزی کے ساتھ میں فتنے آ رہے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بارش کے قطروں کے طرح حضور فرماتے ہیں میں فتنوں کو تم پر برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو فتنے بڑے تیزی سے آ رہے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر ایمان بچا لے گئے تو سب کچھ کامیاب ہے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہیں، اور مسلک کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کسی کی رعایت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے بھی حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ کریں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک منقبت کی فرمائش ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان